اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام و حفاظ اعظام، ائمہ دین اور ہمارے آئے ہوئے تمام مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ حضرات کے سامنے بس چند منٹوں کے لیے روبرو ہوا ہوں، اور یقیناً آج جو یہ موقع ہے یہ ان حفاظ کرام کے لیے، ان علماء دین کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے والدین کے لیے بھی ایک بہت بڑی خوشی کا موقع ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ کے لیے جنہوں نے ان کے پیچھے محنت کی، ان کے لیے اپنے رات و دن کو ایک کر دیا۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے، آپ میں سے بہت سے لوگ کاشتکاری کرتے ہوں گے، کسانی سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی فصل کو اگانے کے لیے کتنی محنت پڑتی ہے، کتنی محنت لگتی ہے، اس کی سینچائی کے لیے، اس کی پانی کے لیے، اس کی دیکھ بھالی کے لیے۔ ارے کھیت کا فصل تو 5 مہینے 6 مہینے زیادہ سے زیادہ سال بھر میں تیار ہو جاتا ہے، لیکن ایک حافظ قرآن الحمدللہ اس کے پیچھے کبھی 3 سال کا وقفہ لگتا ہے، کبھی 4 سال کا وقفہ لگتا ہے، کبھی 5 سال کا بھی وقفہ لگ جاتا ہے، اور ایک عالم دین کو تیار کرنے کے لیے اور تیار ہونے کے لیے 8 9 سال 10 سال کا وقفہ گزر جاتا ہے۔ اور انسان کبھی، اور ایک کاشتکار اور ایک کسان ہر فصل کے بارے میں جانتا ہے کہ اسے کیسے پانی دینا ہے، کس وقت دینا ہے، کیسے اسے فصل اگانا ہے۔ اسی طریقے سے اساتذہ بھی کم پریشانیوں کا سامنا نہیں کرتے، کبھی ان کی ذہن سازی کے لیے، کبھی انہیں شیطان بہکانے لگتا ہے تو ان کے ذہن کو خوشنما بنانے کے لیے، ان کے ذہن کو صحت مند بنانے کے لیے، اس کے لیے نہ جانے کتنی محنت کرتے ہیں، تب جا کر کوئی بچہ 5 سال میں 7 سال میں 8 سال میں آپ کے لیے وہ تیار کر پاتے ہیں، اور قوم کی خدمت کے لیے اسے آپ کے روبرو کر پاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم اس قرآن کے نازل کرنے والے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ یقیناً یہی وہ حفاظ کرام ہیں اور یہی وہ علماء دین ہیں جن کے ذریعے اور جن کے واسطے رب تعالیٰ اس اسلام اور اس مذہب اور اس دین کی حفاظت فرماتا۔ یہ وسیلہ ہے، اور یہ حفاظ کرام اور علماء دین، ان کا مرتبہ میں کیا بیان کروں۔ یقیناً بیان کرتے کرتے کئی گھنٹوں کا وقت چاہیے اس کے لیے، لیکن 1-2 فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا مقام اور ان کا بلند مرتبہ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد کے بعد، جس میں مسلمانوں کا بڑا خسارہ ہوا، کئی شہداء مسلمانوں نے دیکھے، جنگ احد کے بعد جب مسلمانوں کو دفنانے کی باری آئی، شہداء کو دفنانے کی باری آئی، تو اتنے شہداء تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شہیدوں کو ایک قبر میں دفنانے کا حکم دیا۔ اب رہی بات کہ 2 شہید کو ایک قبر میں دفنانا ہے، اب پہلے کسے رکھا جائے گا؟ قبلے کے رخ کرنے میں قبلے کی طرف کس مردے کو اور کس شہید کو آگے کیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں ایہما آخذا بالقرآن، رسول اللہ نے پوچھا کہ ان دونوں میں سے قرآن کا زیادہ جاننے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، ان دونوں میں سے قرآن کا جاننے والا سب سے زیادہ کون ہے؟ اشیرا الی احدہما، جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا، کہا جاتا یا رسول اللہ یہ جو ہیں شہید، یہ قرآن پاک کے زیادہ جاننے والے ہیں، یہ قرآن پاک کے احکام سے زیادہ واقف رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقدمہ فی لحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس شہید کو جو قرآن کے زیادہ جانکار ہوتے، اللہ کے رسول قبر میں انہیں سب سے پہلے اتارتے تھے۔
اور یہی نہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے ملاقات ہوئی آسن میں، تو انہوں نے پوچھا کہ اس وادی میں آپ نے کس کو یہاں پر دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، کسے ذمہ دار بنایا ہے، گورنر یہاں کا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک مولا ہے، میرا ایک ساتھی ہے، میرا ایک جاننے والا ہے، میں نے اسے بنایا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استخلفت من مولا، کیا تم نے اپنے جاننے والوں کو گورنر بنا دیا؟ غصے میں آ گئے کہ تم اپنے جاننے والے کو تم نے گورنر بنا دیا، کس بنا پر بنایا بھائی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین انہو عالم بالقرآن وعالم بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے امیر المؤمنین، جس کو میں نے لوگوں کا گورنر بنایا ہے کوئی عام نہیں ہے، بلکہ قرآن کا سب سے زیادہ جانکار ہے، اور رسول پاک کا سب سے اور رسول پاک کی احادیث کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے، لہٰذا میں نے انہیں گورنر بنایا ہے۔ جب سیدنا عمر یہ سنتے ہیں ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور فرماتے ہیں اعلموا ان نبیکم قال نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویرفع به اقواما ویخزع به آخرین۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جان لو کہ تمہارے نبی نے فرمایا ہے کہ یہی یہ کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے جس کی نسبت اور جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی قوم اس سے ناآشنا رہ جائے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ قرآن ہمارے لیے ایک خوش نصیبی کا سبب ہے، ہمارے لیے بہت قیمتی چیز ہے، اس پر عمل کرنے والا فضیلتوں سے مالا مال ہے، بلند درجات ہیں، صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی۔ اور آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ انسان اگر کامیاب ہوتا ہے تو اس کی کامیابی کے بنا پر اس کے ماں باپ کو بھی کامیابی کا جائزہ دیا جاتا ہے، ان کے ماں باپ کو بھی کامیابی کے لیے تحفہ اور ریوارڈز دیے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جب کوئی انسان اسے پڑھ لیتا ہے اور اس پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں البس والداہ تاجا یوم القیامت تاجا من نور وضوءہ مثل نور الشمس۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرآن پڑھ لیتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے، اس پر عمل کرنے کے بعد قیامت کے دن رب تعالیٰ جب قیامت قائم ہوگی تو رب تعالیٰ ان کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائے گا جس تاج سے ایک ایسی روشنی پھوٹے گی جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوگی، جو سورج کی روشنی سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ وہ والدین پوچھیں گے لما البستا ھذا، آخر یہ مجھے کیوں پہنایا گیا؟ تو قیل لہ لأن بأخذ والدکم القرآن وبأخذ ولدکم القرآن، تو اس سے کہا جائے گا یہ تمہیں تاج جو پہنایا گیا ہے یہ تمہارے بچے کے قرآن حفظ اور اس پر عمل کرنے کے بنا پر ہے۔ تو یہ قرآن بہت اہمیت کا حامل ہے جسے ہماری قوم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے دنیا داروں کے چکر میں، اہل ثروت کے چکر میں۔ اور حافظ قرآن کے لیے ایک آخری نصیحت میں سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے میں انہیں دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ ان حامل القرآن لا ينبغي له ان يلهو مع من يلهو ويخطأ من يخطأ ويخطأ مع من يخطأ وينسو مع من ينسو۔ حضرت فضیل بن عیاض امام الصوفیہ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھیل کود اور ان کے ساتھ معاملات رکھے جو کھیل کود میں زیادہ رکھتے ہیں۔ ان کے لیے مناسب نہیں حافظ قرآن کے لیے کہ جو خطائیں کرتے ہیں، جو غلطیاں کرتے ہیں اور جو کثیر لہو و لعب میں ملوث رہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے معاملات رکھے انہیں مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اہل قرآن ہیں اور قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو فارغین ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بلند مرتبہ عطا فرمائے، بلند مقام عطا فرمائے، اور اس کے سبب
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پڑھانے والے اور اس جامعہ اور اس ادارے کو اور اس ادارے کے سرپرست سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند مقامات عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔